پہلے عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا اور یہ لوگ کل مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل ان میں شامل نہیں، حالانکہ وہ بھی ایک فریق ہے، لیکن وہ پہلے ہی اس معاملے سے آؤٹ ہے کیونکہ اس کا مائی باپ، اس کا ماں باپ امریکہ ہے، وہی اس کی طرف سے جو بات کرنی ہے کرے گا۔ پہلے عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی پارٹی کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی تحریک انصاف اور اس کے سارے لیڈرز سوائے اس کی بہنوں کے، وہ عمران خان سے دستبردار ہو چکے ہیں، عمران خان کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج 9 اپریل ہے اور 9 اپریل 2022 کو عمران خان کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اہتمام کیا گیا اور پی ڈی ایم کو آگے لایا گیا۔ شہباز شریف صاحب سب سے آگے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان ان دنوں پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ بہرحال 9 اپریل کو جج بھی ساتھ مل گئے، سپریم کورٹ بھی ساتھ مل گئی، ہائی کورٹ اسلام آباد کی وہ بھی ساتھ مل گئی اور عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی آگے تھی، مسلم لیگ نون بھی ساتھ شامل تھی اور ان کی طرف سے تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا تھا، جائز ہے ناجائز ہے، ہر ہتھ کنڈا ہر حربہ اختیار کیا گیا، لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، لوگوں کو پکڑا گیا، لوگوں پر سختی کی گئی۔ ان کی طرف سے کیا کی جانی تھی، بلکہ جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے۔ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا، جبر ہوا، ان کی چلتی ہوئی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو مہنگائی کے طوفان اٹھے، آج بھی لوگ اس سے متاثر ہیں۔ کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، آج تو پیٹرول کی قیمتیں کوئی 400 روپے کے قریب جا چکی ہیں، لیکن عمران خان کے دور میں 250 کے قریب قیمت تھی فی لیٹر پیٹرول کی اور وہ تقریباً 300 تک ان لوگوں کی طرف سے پہنچا دی گئی، اب تو 400 کے اوپر بھی چلی گئی تھی۔ بہرحال 80 روپے شہباز شریف کی طرف سے اس میں کمی کی گئی، لیکن ہمارا موضوع وہ ہے کہ 9 اپریل کو تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور آج اس حوالے سے یوم سیاہ منایا جانا چاہیے تھا۔ سہیل افریدی کی طرف سے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ 9 اپریل کو جلسہ کیا جائے گا، 9 اپریل کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا۔ ان کی طرف سے پورے تحریک انصاف کے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہاں پہ پہنچے، تیاریاں ہو رہی تھی، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اس نے بھی سرنڈر کر دیا اور وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی طرف سے بھی یہی کہا گیا اور سہیل افریدی بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ اچکزئی صاحب نے اس کی صدارت کی اور کہا گیا کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کل پاکستان میں وفود آ رہے، ایران کا وفد آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وفد آ رہا ہے، اس نے کل آنا ہے، لیکن 9 تاریخ آج تھی، آج کے لیے جلسے کی کال دی گئی تھی، لیکن ان کی طرف سے کل مذاکرات ہونے ہیں، پرسوں مذاکرات ہونے ہیں، کل وفود نے آنا ہے۔ کہہ دیا گیا کہ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس حکومت کے ساتھ اور اس جلسے کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 25 تاریخ کو احتجاج کیا جائے گا۔ بہرحال حکومت کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے ریلیاں نکالی جانی چاہیے تھی، جس طرح سے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جانا چاہیے تھا، ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سلمان صفدر صاحب عمران خان سے ملے ہیں اور سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے کیونکہ وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے دوران اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اس فیصلے کے حوالے سے وہ بڑی تیزیاں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ کہاں پہ جائے گا؟ عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے یقینی طور پر ایسا ہی آنا، تو پھر یہ جائے گا جسٹس امین الدین ملتانی صاحب کے پاس جو فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جبکہ دوسری کورٹ کے جو سپریم کورٹ عام طور پہ کہی جاتی ہے اس کے جج صاحب ہیں یا آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں، جبکہ یہ امین الدین ملتانی صاحب یہ چیف جسٹس آئینی عدالت کے، وہاں پہ ان کی اپیل جائے گی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس بندے کو یہ حکومت لانے کے لیے ترمیم کرتی ہے وہ کیسا فیصلہ عمران خان کے حق میں دے گا، ذرا سوچیے۔ بہرحال آج ایک مرتبہ پھر کیس کی سماعت ہونی تھی ڈوگر صاحب کی عدالت میں، وہی 190 ملین پاؤنڈ کی، اور پرسوں یہ حکم دیا گیا تھا ان کی طرف سے، سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے، ان کو کہ سلمان صفدر کی ملاقات کروا دی جائے۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، 1 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی اور اس کے بعد ان کی طرف سے خوفناک انکشاف
اختلافات کیے گئے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ کیس کی جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی خبریں باہر نہیں آ رہی، کیونکہ ساری کی ساری خبریں ہیں جنگ بندی کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کا کردار، فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح سے امریکہ اور ایران کے مابین جنگ بندی کروائی ہے، اس پر ساری خبریں آج کل میڈیا پر آ رہی ہیں، اس لیے عمران خان کو کوریج بہت کم دی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں کیس کی سماعت جاری ہے. رات کو جا کے پتہ چلے گا کہ سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے کیا اس کیس کے حوالے سے کہا گیا. بات ہم کر رہے تھے کہ سلمان صفدر صاحب کی عمران خان کے ساتھ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کر دیا. آج عدالت کے اندر بھی ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ بتایا جائے گا. وہاں بھی صحافی ان سے بات کریں گے، پہلے تو ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا، صحافی ان سے بات کریں گے، سوالات کریں گے، تو پھر عمران خان کی کیا صورتحال ہے، ان کی صحت کیسی ہے. بہرحال سلمان صفدر کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی صحت بہتر ہے، لیکن ان کی آنکھ کا مسئلہ پہلے سے بھی بگڑ چکا ہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے. تو اس کو ایک خوفناک انکشاف ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اور حکومتی بورڈ جو بنائے گئے ان کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت بہتر ہے، ان کی آنکھ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر. جیسے ہی ٹکا لگتا ہے عمران خان کی آنکھ کی صورتحال میں بہتری چلی آتی ہے. تو باقی جس پارٹی نے عمران خان کے حوالے سے آج ریلیاں نکالنی تھی، اس نے حکومت کے کہنے پر اپنا جلسہ مؤخر کیا اور حکومت کے ہم قدم ہو گئی کہ آپ کی طرف سے بڑا زبردست کمال کیا گیا ہے کہ آپ نے ایران کی اور امریکہ کی صلح کروانے میں کردار ادا کیا ہے، آپ نے جنگ بندی کروا دی ہے. تو جنگ بندی کی یہ صورتحال ہے کہ تینوں فریقوں کی طرف سے جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ادھر اسرائیل کی طرف سے لبنان میں حملہ کیا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے، ایران اور امریکہ کے مابین اور لبنان پر بھی حملے نہیں کیے جائیں گے. یہ وہ ٹویٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہوا ٹویٹ شہباز شریف صاحب نے کاپی پیسٹ کر دیا تھا. بہرحال اس کو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ایشو بنایا گیا، شہباز شریف صاحب کے حامیوں کی طرف سے بھی اور شہباز شریف صاحب کے مخالفین کی طرف سے بھی. بات ہم کر لیتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. امریکہ کی ٹیم کی سربراہی کریں گے ان کے نائب صدر JD وینس، جبکہ ایران کی ٹیم کی سربراہی کریں گے محمد باقر کالیباف. اس والے سے آپ کے سامنے ٹیم کے نام رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ریفرنس آپ کے پاس رہے. حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، بلکہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ان مذاکرات میں ایک تو یہ 2 ممالک کی ٹیمیں تو ہونی ہیں، ان کے وفود تو ہونے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا وفد بھی اس میں ہوگا، ترکی کا وفد ہوگا، مصر کا وفد ہوگا، قطر کا وفد بھی ہوگا. یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا. دیکھتے ہیں کہ وہ وفود آتے ہیں یا نہیں آتے. پہلے آپ کے سامنے دونوں ٹیموں کے نام رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو بٹھایا جائے گا. شیشے کے آر پار بٹھایا جائے گا یا پھر ان کو ایک ٹیبل پر آمنے سامنے بٹھا دیا جائے گا تاکہ دست و گریبان ہونے میں آسانی ہو. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس کے میزبان ہوں گے میاں محمد شہباز شریف صاحب، نواز شریف نہیں. اور دوسرے اس میں میزبان بتائے گئے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور تیسرے اس میں میزبان ہوں گے اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں پاکستان کے. اب بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کے وفد میں کون کون شامل ہوگا. JD وینس امریکی نائب صدر ہیں اور اسٹیو وٹکوف وہ وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی ہیں اور یہ مشرق وسطیٰ کے خصوصی نمائندہ بھی ہیں. جیرڈ کشنر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بریڈ کوپر ہیں، یہ سینٹ کام کے کمانڈر ہیں. ایرانی وفد میں شامل ہیں محمد باقر کالیباف، عباس اراغچی یہ وزیر خارجہ ہیں اور محمد باقر ذوالقدر یہ سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہیں، جبکہ ان کے چوتھے ممبر ہیں مجید تخت روانچی. امریکہ کے وفد میں بتایا جا رہا ہے کہ وزارت خارجہ کے تجربہ کار 23 لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکورٹی کے لوگ بھی ہوں. سیکورٹی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے قومی سلامتی کے لوگ ہوں، ان میں کوئی فوجی افسر بھی ہو سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے مذاکرات ہوں گے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جس طرح کی ان کے درمیان شدت رہی ہے امریکہ کی قیادت کے مابین اور جس طرح سے ایران کی قیادت ماری گئی، اور یہ جو لوگ ہیں اراغچی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ کالیباف صاحب ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کی طرف سے امریکہ سے خصوصی درخواست کی گئی تھی ان پر حملہ نہ کیا جائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ان کو بھی مارنا چاہتا تھا اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال کشیدہ ہو جائے. تو اس لیے یہ ان کو مشورہ دیا جانا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں کلبھوشن سے ملاقات کے لیے ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی آئی تھی اور دونوں کو شیشے کے آر پار بٹھایا گیا تھا. ادھر کلبھوشن صاحب بیٹھے تھے اور شیشے کے پار ان کی بیٹی اور اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی بات ہو رہی تھی موبائل کے ذریعے یا پھر ٹیلی فون کے ذریعے. تو اسی طرح سے یہ اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ
جس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں 2023 میں یہ ہوا تھا کہ روسی اور یوکرینی وفود کے مابین ملاقات ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، مکے مارے گئے، دھکم پیل تو معمولی چیز ہے، تھپڑ مارے گئے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کی گئی، تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مستند اور مصدقہ نہیں ہے، لیکن سنا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کے وزیر خارجہ، اس دور کے وزیر خارجہ سون سنگھ، یہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پر تھے اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان پر کرسی اٹھا لی تھی۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی شیشے کے آر پار بٹھایا جائے، اور شیشہ بھی ایسا ہو جو کم از کم پتھر والا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پروف تو ہونا چاہیے، بلکہ بلٹ پروف ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کسی نے اپنی پینٹ میں یا اپنی شلوار کے نیفے میں کوئی خطرناک چیز چھپائی ہو۔ ابصار عالم صاحب نے اس جنگ میں، یہ جو جنگ بندی ہوئی اس میں میاں نواز شریف کو بھی دریافت کر لیا ہے، بلکہ ایجاد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کردار بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا، اگر میاں نواز شریف صاحب اس میں نہ کودتے تو پھر جنگ بندی نہیں ہونی تھی۔ سنیے ابصار عالم کیا کہتے ہیں۔ ساتھ اسحاق ڈار، شہباز شریف، اور آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات میں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک وہ چھپا پلیئر سامنے نہیں آیا تھا اور اس نے سارا کریڈٹ دوسروں کو دیا ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا 2 دفعہ کہ مذاکرات بالکل ٹوٹ گئے تھے، ایران ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا کسی پہ بھی، اور ایران ان جنگ جاری رکھنا چاہ رہا تھا، انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ان پہ حملہ ہوگا اور وہ جوابی حملہ کریں گے، اور اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بہت اہم رول پلے کیا ہے 2 دفعہ، اور وہ اس لیے اس طرح سے پلے کیا انہوں نے کہ جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہیں ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بہت گہرا ہے، اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو پچھلے سال جون 2025 میں جنگ ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، اس کے بعد 2 اگست کو 2025 کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پہ آئے، وہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا صدر منتخب ہونے کے بعد اور جنگ کے بعد، اور اس دورے میں وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور انہوں نے لینڈ کیا، اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا تھا نواز شریف نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے، تو اس کے بعد وہاں پہ وہ ان کی بات چیت ہوئی وہیں لاہور کے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں پہ ٹھہرے رہے نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے کافی دیر مذاکرات کیے، اس کے بعد وہ علامہ اقبال کے مزار پہ انہوں نے حاضری دی، اور پھر وہ اسلام آباد کے دورے پہ آئے، اور پھر ان کا جو آفیشیل دورہ تھا شروع ہوا، تو وہ اس وقت لوگ حیران ہو رہے تھے کہ مسعود پزشکیان لاہور کیوں لینڈ کیا انہوں نے، اور ان کا استقبال نواز شریف نے کیوں کیا ایئرپورٹ پہ جا کے۔ تو یہ پچھلے سال کی بات ہے، اس کے اثرات، اس کا نتیجہ اب نکلا کہ جب نواز شریف نے انٹروین کیا مسعود پزشکیان کے ذریعے، انہوں نے پوری ایرانی قیادت کو کنونس کیا کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ایران کو اپنی ایگو چھوڑ کے اپنے عوام کے لیے ٹرسٹ کرنا پڑے گا ان مذاکرات پہ، اس پروسیس پہ جو پاکستان شروع کر رہا ہے، اور وہ بریک تھرو ہوا، اور اس کے بعد بات آگے بڑھی۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے ایک اپنا پوسٹ بھی کیا ایکس پہ، جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی ہے، لیکن یہ اپنا انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے تھا انہیں، لیکن مجھے جس سورس سے پتہ چلا ہے وہ سورس ہے جو ان تمام مذاکرات سرکاری اہلکار ہے اور ان تمام معاملات میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بہت اہم موقع پہ نواز شریف نے بہت اہم رول، 2 اہم مواقع پہ 2 بار انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور سب سے جو زیادہ رول ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے اور جے ڈی وینس کا ہے، دونوں کا آپس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں بہت اعتبار کرتا ہوں عاصم منیر پہ، میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی تعریف کی ہے، لیکن جو کچھ 48 گھنٹوں میں ہوا ہے یہ جے ڈی وینس اور عاصم منیر کے درمیان ہوا ہے، اور 2 راتوں تک، کیونکہ امریکہ میں تو دن تھا، پاکستان میں جو راتیں ہوتی تھی 2 راتوں وہ عاصم منیر سوئے نہیں، اور وہ بہر صبح کے وقت پھر امریکی ٹائم پہ سوتے رہے، جو کچھ گھنٹے انہوں نے آرام کیا، اور پھر وہ تو جے ڈی وینس اور عاصم منیر نے تمام معاملات، تمام جزیات جسے کہتے ہیں وہ طے کی، اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر ہی جے ڈی وینس تیار ہوئے ہیں پاکستان آنے پہ اور ان مذاکرات کو لیڈ کرنے پہ، تاکہ ایران کی جو ریزرویشنز ہیں جس کو نواز شریف نے دور کیا وہ ایڈریس ہو سکے، اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ پلیئر ہیں۔ یہ آپ نے سنی ابصار عالم صاحب نے جو کچھ کہا، اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کس طرح سے تالیاں بجوائی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔